چھٹا کلمہ تمام ہوا۔ دوبارہ کو چھوٹا کرو۔ چھٹا کلمہ تمام ہوا۔ خدا ازل ہی سے تمام انسانوں کو اپنے اصلی بیٹے کی شبیہ پر بنانا چاہتا تھا، اور آدم کی صورت میں خدا نے اسے ایک خوبصورت باغ میں رکھا، اس طرح کا خوبصورت باغ کہ جس کے بارے میں صرف خدا ہی جانتا ہے۔ پر اسرار طور پر لوسیفر کی بغاوت زمین پر گونجی اور انسان میں خدا کی شبیہ بگڑ گئی۔ اب خدا اپنے کرم اور مہربانی کی بدولت اس کو بحال کرنا چاہتا تھا تاکہ گرا ہوا انسان دوبارہ وہ شبیہ حاصل کرے جو خدا نے اسے عطا کی تھی۔ خدا نے اپنے الہی بیٹے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ نہ صرف انسانوں کو گناہ سے بحالی دلوائے بلکہ اپنے دکھوں کے ذریعے انصاف بھی قائم کرے۔ نافرما بردار آدم کے لیے خدا نے دوسرا آدمی یعنی یسوع کو مبعوث کیا۔ مغرور عورت ہوا کی جگہ خدا نے حلیم اور فروتن مریم کو مقرر کیا، اور باغ عدن کے درخت کی جگہ خدا نے صلیب کو مخصوص ٹھہرایا۔ اور میں کو چکھنے کے بعد خدا کے الہی منصوبے کے حوالے ہی سے یسوع نے کہا تھا تمام ہوا، لیکن یہ دو الفاظ اپنے دکھ کے ختم ہونے پر یسوع کی جانب سے شکرانے کے طور پر نہیں کہے گئے تھے، بلکہ یہ اس مقصد کے حصول اور تکمیل کی خاطر کہے گئے تھے جس کے لیے یسوع کے آسمانی باپ نے اسے زمین پر بھیجا تھا۔ تمام ہوا، یہ الفاظ پہلے بھی بائبل میں استعمال ہوئے ہیں۔ تکوین کی کتاب میں کائنات کی تخلیق کی تکمیل پر، مکاشوہ کی کتاب میں کہ جب تمام پرانی کائنات کی جگہ نیا آسمان اور نئی زمین کا ذکر ہوا، اور یسوع کی جانب سے تمام ہوا کے الفاظ اپنے مقصد کے حصول کو دیکھتے ہوئے خوشی میں کہے گئے تھے۔ اب روح کی زندگی پاک اور پاکیزہ کرنے کا کام شروع کر سکتی تھی کیونکہ نجات کا کام مکمل ہو گیا تھا۔ خدا نے کائنات کی تخلیق کے بعد 7ویں دن آرام کیا تھا۔ اب یسوع بھی استاد کے طور پر تعلیم دے کر اور بادشاہ کی مانند حکومت کر کے اور کاہن کی طرح اپنا کام کر کے آرام میں داخل ہو سکتا تھا۔ اب کوئی دوسرا نجات دہندہ نہیں ہوگا اور نہ ہی نجات کا کوئی اور راستہ کہ جس کے ذریعے نجات کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ یسوع ایسا نیا داؤد تھا جس نے برائی کے جاتی جولیت کو 5 پتھروں سے نہیں بلکہ اپنے 5 زخموں سے شکست دی تھی، بلکہ جسم کے ساتھ اس حد تک کہ ہڈیاں بھی گنی جا سکتی تھیں۔ فتح اور خوشی کے جذبات سے اس نے گایا تمام ہوا، اس کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ یسوع نے اپنے آسمانی باپ کے ساتھ نجات کا کام مکمل کر دیا تھا۔ ابراہیم کے بیٹے اسحاق کی قربانی اور یونس کے 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے تک کون سی بات تھی جو یسوع کی موت کی صورت میں دوبارہ وقوع پذیر نہ ہوئی؟ زکریا کی یسوع کے بارے میں حلیمی سے متعلق پیشن گوئی کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوگا۔ داؤد کی پیشن گوئی کہ اس کا کوئی اپنا ہی اسے 30 سکوں کے عوض فروخت کرے گا، اور اشعیاء کی پیشن گوئی کہ
اسے بڑی बुरी तरह से अजियतें दी जाएंगी। दाऊद की पेशन गोई कि वो उसे पीने के लिए सिरका देंगे। ये तमाम पेशन गोइयाँ पूरी हो चुकी थीं। यीशु ने अपने खूबसूरत पहाड़ी वाज में ये नहीं कहा था कि तमाम हुआ, बल्कि ऐसा उसने अपनी जान का नजराना देने पर कहा, तमाम हुआ। यरूशलेम की जानब जाते हुए यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा था कि उसे गैर कौमों के हवाले किया जाएगा। वो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसे कत्ल कर दिया जाएगा। यीशु 12 साल की उम्र में शरीयत की बातें करने लगा और कहा कि उसने अपने बाप के काम करने हैं और अब बाप ने जो काम उसे दिया था खत्म हो चुका था। ये काम निजात का फैलाव था, जैसा कि मुकद्दस पतरस ने रूह कुदस हासिल करने के बाद सलीब के मानी समझते हुए कहा था, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने अपने बाप दादा के बेहुदा दस्तूरों से फानी चीज़ों यानी सोने चांदी से खलासी नहीं पाई, बल्कि मसीह के बेशकीमत खून से जो बेऐब और बेऐब बर्रे की मानद है। आमीन।